آج ہم ہنگری کے قومی شاعر پٹوفی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اقبال جو پاکستان کے قومی شاعر سمجھے جاتے ہیں، انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ قومی شاعر سمجھے جائیں گے یا شاعر مشرق کی اقدار مغرب کے آگے رکھیں گے، مگر انہوں نے جب پٹوفی کی شاعری پڑھی تو اس کو موضوع بنایا، اور سب سے بڑھ کر پیام مشرق میں فارسی میں خراج عقیدت بھی پٹوفی کے نام پیش کیا۔ پٹوفی جس نے بالکل سادہ زبان میں شاعری کی اور ہنگری کی عوام کو جگایا اور بتایا کہ آزادی کیسی نعمت اور اس پر کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا، اور سادہ زبان میں شاعری ایسی ہی کی جیسے ہمارے ہاں پنجابی شعراء کی ہے کہ جو تانگے والے سے لے کے بڑے محقق کو ایک ہی طرح سمجھ آتی ہے، ایک ہی طرح کا جذبہ دیتی ہے، اور اس شاعری کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے لفظوں کا یا بڑی بڑی وہ ڈکشنریز پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے الفاظ استعمال کر کے تو شاعری کوئی بھی کر لیتا ہے، عظیم شعراء سادہ الفاظ کو استعمال کر کے بڑی عمارت تخلیق کرتے ہیں جو شاید ذہن کو خود نظر نہیں آتی۔ تو پٹوفی نے نظمہ لکھا ہنگری قوم کے لیے، جس کے بعد سننے کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انقلاب کے لیے انہوں نے نعرے لگائے۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ صرف 26 سال کا تھا جب اس کو موت نے آن لیا، یعنی یہ جنگ میں لڑتا ہوا مرا۔ یہاں سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم تو بس مر جائیں گے اور بس کوئی بیماری ہوگی مر جائیں گے، ہم کسی عظیم کام میں نہیں مر سکتے۔ آپ خلفائے راشدین کو دیکھیے، امام حسین علی مقام کو دیکھیے کہ وہ کسی عظیم کام کے لیے اپنی جان کو دے دی۔ احمد جاوید صاحب ہی فرماتے ہیں کہ بڑے آدمی کے پاس زندہ رہنے کی بھی بڑی وجہ ہوتی ہے اور ہر وقت مرنے کی بھی بڑی وجہ وہ ایک دل میں سنبھال کے رکھتا ہے کہ کس چیز کے لیے تم اپنی جان کو بھی واپس دینا کم سمجھو، تو وہ ہے آزادی، فریڈم۔ تو پٹوفی کے لیے علامہ محمد اقبال نے لکھا، اور یہ 1857 میں جب ہمارے اوپر حملے ہونے شروع ہوئے تھے تو یہ اس سے کوئی 10-12 سال پہلے ہی اس کو جنگ میں لڑتے ہوئے یہ مر گیا، اور اس کی عمر فقط 26 سال تھی۔ اور ایک اور اہم بات جو اس نظم کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ اس طرح کی باتیں اندر سمجھانے کی کوشش ہوگی، چھوٹی سی مختصر سی 3 اشعار ہیں اس نظم میں، کہ اس کا جسد خاکی نہیں ملا، تو اس کا جسم کبھی ملا ہی نہیں، نو ون کوڈ ایور نو کہ اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ اب دیکھیں اقبال ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خراج عقیدت دینے لگے ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کچھ تشریح۔ تو نے اس گلستان میں پھول کی دلہن کے متعلق تھوڑا ہی عرصہ گیت گائے ہیں۔ اب ذرا آپ اس بات کو دیکھیں کہ اقبال نے تھوڑا ہی عرصہ کہا ہے، 26 سال کوئی عمر ہے۔ He came, he saw, he conquered, but like all Alexanders he died early۔ تو نے تھوڑا ہی عرصہ گیت گائے، اور کس کے لیے؟ پھول کے محبوب کے لیے۔ آج ہی ڈاکٹر فاطمہ فیاض سے بات ہوئی اس شعر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا چمن و باغ میں ہوتے تو کئی انگریڈینٹس ہیں، کئی موٹیفس ہیں، مگر رونق پھول ہی ہے، یعنی پورا باغ سجایا پھولوں کے لیے جاتا ہے۔ میں اس پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ جیسے اگر کبھی کبھی ہم گلستان کو، چمن کو ایک ہم میوزیم سمجھیں، تو آپ دیکھیں میوزیم میں ٹکٹ کی جگہ ہوتی ہے، اچھا میٹ بچھا ہوتا ہے، مگر اندر آرکی ٹائپس یا جو مہنگی مہنگی پرانی چیزیں ہیں، نوادرات ہیں، اس کو ہی دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ تو چمن میں ہم جاتے تو پھول دیکھنے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، گھاس بھی ہوتے ہیں، اور پھول استعارہ ہے آزادی کا، کہ جس طرح سے وہ زمین کو پھاڑ کے گریوٹی کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے کائنات کی سب سے نازک مخلوق ہوتے ہوئے اور سب سے جمالیاتی طور پہ مکمل مخلوق ہوتے ہوئے، کہ جس کے پاس اپنا کانٹا بھی ہے اور اپنا حسن بھی ہے، وہ ین یانگ پورا پھول میں پورا ین یانگ ہے، یعنی کہ اس کے اندر نیکی کے بھی تمام آوازیں موجود ہیں، اور مطلب کہ اس کے اندر قوت یا بدی کا جیسے سمجھ لیں کانٹا بچانے کے لیے، تو حسن اور قوت ایک مقام پر آ جاتے ہیں، مگر وہ قوت جو زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آ رہی ہے وہ اپنے حسن کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتی کبھی بھی پھول میں۔ جیسے ہم بہت بڑی سختی اور تلخی لڑنے کے بعد، یا جب فلسفی ورلڈ وار لڑنے گئے تھے تو واپس آئے تو ماؤں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا ان کے چہرے دیکھنے کے بعد کہ جنگوں نے ہمارے لال کو اتنا تلخ اور سخت کر دیا۔ پھول رات کو زمین کو پھاڑتے ہوئے جو جد و جہد کرتا ہے، اس سے وہ اپنی حسن، اپنی نرمی واپس نہیں کرتا۔ یہاں سے بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا سے لڑتے ہوئے، دنیا کے اوپر حاکم ہوتے ہوئے یہ نہ ہو کہ دنیا جیسے ہو جاؤ۔ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، دشمن کا آخری حملہ یہ ہے وہ آپ کو اپنے جیسا کر لے، آپ کو اپنے محبوب جیسا ہونا چاہیے۔ تو اقبال جی فرما رہے تھوڑا ہی عرصہ اس نے پھول کے محبوب کے لیے شاعری کی، اور کچھ کے غم بڑھا دیے اور کچھ کے غم کم کر دیے۔ غم کس کے بڑھائے پٹوفی نے؟ اس نے
کلونیل طاقتوں کے غم بڑھا دیے، طاقتوروں کے، جو مسلط ہے، جو استحصالی قوتیں تھیں، ان کے غم بڑھ گئے کہ پٹوفی آ گیا ہے، اس کی شاعری اب گلیوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ اور غم کس کے کم ہوئے؟ وہ جو محکوم تھے، جن پر حکومت ہو رہی تھی، جن پر ظلم ہو رہا تھا، جن کے اوپر سامراجی قوتیں زور لگا رہی تھیں، ان کے غم کم ہو گئے۔ یعنی وہ ایک ہی مصرع کہتا تھا، ایک کا غم بڑھاتا تھا، ایک کا غم کم کرتا تھا۔ یعنی طاقتوروں کے، بادشاہوں کے، یا وہ جو کلونیل طاقتیں ہیں، استحصالی قوتیں، ان کے غم اور خوف بڑھتے تھے، اور وہ جو عام آدمی غریب و مفلس و کاشتکار ہے، اس کا غم آرام آرام سے کم کرتا تھا۔ تو کیا شعر لکھا ہے دیکھیں اقبال نے۔ اب آپ دیکھیں پٹوفی کا، میں نے پہلے آپ کو ایک نقشہ دیا، اور اب آپ اس شعر کو دیکھیے کہ چند ہی عرصہ اسے موقع ملا کہ وہ چمن میں گلے پھولوں کے محبوب کے لیے شاعری کرے، اور کچھ کے غم بڑھاتا ہے اور کچھ کے غم گھٹاتا ہے، اور جن کے غم بڑھ رہے ہیں وہ ظالم ہیں۔ عموماً شاعری کی ہی ان لوگوں کے لیے جاتی ہے جو طاقت میں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے پاس کئی شعراء بیٹھے ہوتے تھے۔ آگے اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے خون سے گلے لالا کے ہاتھ پر مہندی لگائی، اور تیری صبح کی آہوں کی وجہ سے غنچے کا دل کھلا۔ تو نے اپنا خون دیا، یعنی تو فقط 26 سال کا تھا، تو نے نہ جانے اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنی تھیں، اولاد دیکھنی تھی، شادی کرنی تھی، کوئی دنیا کو بھرپور طریقے سے جینا تھا، مگر اس پھول کو جو خون درکار تھا لال ہونے کے لیے، اس کی ریڈنس وہ پانی سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ فقط مزدوروں، کاشتکاروں، انڈسٹریل ورکر، وہ لوگ جن پر حکومتیں ہو رہی ان کے پسینے بہتے ہیں، وہ پسینے بہہ رہے تھے، آزادی کا پھول کھل رہا تھا، مگر پسینے کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر خون درکار تھا کہ آزادی کا پھول جب زمین سے کھلے تو اس پہ لال رنگ ہو، پٹوفی کے خون کا، شاعر کے خون کا، کسی سرمایہ دار امیر آدمی کا نہیں، کسی عام چلتے پھرتے آدمی کا نہیں، مگر سب سے قابل آدمی کا خون درکار تھا اس پھول کو جو آزادی کا ہنگری میں کھلنا تھا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ پٹوفی نے فراہم کیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ پسینہ، بے رنگ پسینہ، بدبودار پسینہ آزادی کے پھول کو درکار نہیں ہے، اور تیری صبح کی آہوں کی وجہ سے کھلا ہے یہ گل۔ یعنی وہ جو ایک ایک شعر لکھتا تھا تو اے شاعر، اور ہر شعر کو لکھنے سے پہلے جو تو مرتا تھا، جو آہیں بھرتا تھا، وہ تیری آہیں سن لی گئیں اور یہ لوگ جاگ گئے۔ وہ جو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ جو شاعر ہے وہ کلام نرم و نازک نہیں کرتا، وہ جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، نوارہ تلخ ترمی زنج ذوق نغمہ کامیابی، وہ جھنجھوڑتا ہے۔ وہ اس کی فجر کے وقت کی جو آہیں ہیں، جب وہ صبح کے وقت رو رہا ہے اونچی اونچی، اس سے وہ لوگ بھی جاگ اٹھے جو کہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ اب کبھی نہ جاگیں گے۔ تیری صبح کی آہوں میں اتنا درد تھا۔ تو وہ شاعر کیا جو حالات سے ایسے ہاتھ ملا لے، شاعر کا کام ہی ہے کہ وہ جگا دے سوئے ہوئے کو، جگا کے رکھ دے، بیدار شو۔ اب آتے ہیں آخری بات کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جسد خاکی یا باڈی، جسم نہیں ملا تھا موت کے بعد، تو ان کا کوئی مقبرہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی یادگار ہے ہی نہیں جہاں جا کے پٹوفی کو ہم مل سکیں کہ بھائی یہاں اس کا جسم دفن ہے۔ وہاں دیکھیں اقبال کیا کہتے ہیں کہ پٹوفی تو اپنی شاعری میں گم ہے، اور تیری شاعری ہی تیرا قبر ہے۔ کمال۔ اب محظوظ ہوں آپ اس شعر سے کہ تیری شاعری تیرا قبر ہے۔ پٹوفی کے کلام کی کتاب خرید لیں تو اس کی قبر آپ کے ہاتھ آ گئی، پٹوفی آپ کے ہاتھ آ گیا۔ تو اپنی شاعری میں گم ہے، تیری کتابیں، تیری شاعری ہی تیری قبر ہے، اور تجھ کو زمین میں ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا، تو زمین کی طرف واپس گیا ہی نہیں کیونکہ تو زمین کا تھا ہی نہیں۔ اقبال۔ اب آپ دیکھیے کیا خراج عقیدت اقبال نے پیش کیا ہے کہ تو زمین زادہ عام آدمی ہوتا تو تجھے زمین میں واپس دفنایا جاتا، تو جہاں کا تھا تجھے لوٹا دیا گیا، تو آسمانی تھا، تو اوپر کے جہاں کا تھا، تو روح زیادہ تھا جسم کم تھا، تو دفنانے کی ضرورت کیا، تیری روح کو بحال رکھا۔ دیکھیں آج میں پٹوفی کا ذکر کر رہا ہوں، پیام مشرق کا یہ نظم آپ کے آگے کور کرتے ہوئے۔ تو خیال تھا، تو ریزسٹنس تھا، تو آزادی تھا، تو آواز تھا، تو شاعری تھا، وہ سب بچ گیا۔ ہاں وہ جسم جو تو نہیں تھا وہ مر گیا، اور تو زمین کا تھا ہی نہیں، ہم تجھے واپس دفناتے، تو کسی اور جگہ کا تھا۔
تو اقبال یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیرا تعلق زمین سے تھا ہی نہیں، تو وہ خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، وہ اقبال فرماتے ہوتے ہیں کہ ہیں تو ہم خاک کے بنے مگر اسی خاک سے ہی ہم آزاد ہیں، ہم آسمان کے ہیں، ہم بلندیوں کے ہیں۔ یہ اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہنگری کے نیشنل پوئٹ پٹوفی کے اوپر بھی نظم لکھی پیام مشرق میں، اور کس طرح ان لوگوں کو محفوظ کیا ہمارے لیے، شاید ہم ان ناموں کو نہ جان پاتے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور پھر ان کی کم عمری، ان کا جسد خاکی کا نہ ملنا کو دیکھیں شاعری میں کیسے محفوظ ہے۔ یوں نہیں الٹ ٹپ ایک نظم کہہ دی، ردیف قافیہ جوڑا اور 2-3 باتیں کہہ دی، مگر یہ بات آگے ہمارے سامنے رکھی کہ اس نے تھوڑی ہی دیر گفتگو کی چمن میں اس پھول کے اوپر، زیادہ وقت نہیں تھا، اور غموں کو بڑھا دیتا تھا وہ لوگ جو ظالم تھے، اور مظلوموں کے غموں کو گھٹاتا تھا، اور اس نے اپنا خون دیا آزادی کے پھول کو جس کو لال رنگ درکار تھا، اور اس کو جب بھی ڈھونڈنا اس کی شاعری میں ڈھونڈنا، وہیں اس کی قبر ہے، اس کو زمین میں دفنایا نہ گیا کیونکہ اس کا زمین سے تعلق ہی نہ تھا۔ وہ بڑا کام جو کائنات نے اس سے لینا تھا، وہ افلاکی کام، وہ جو گرینڈ کینوس پہ اس نے پینٹنگ بنانی تھی، اس کے بعد اس کو یہاں رہنا نہیں چاہیے تھا۔ تو بڑے لوگ بہت زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے، بڑے لوگ بہت عام باتوں پہ مر نہیں جاتے، ان کے دل بہت بڑی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ پٹوفی ان میں سے ایک ہیں۔ خوش قسمتی کہ ہم نے پٹوفی کا جو تعارف ہے وہ اقبال کی زبانی لیا ہے آج۔